نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کنز الدقائق کے مصنف کا تعارف، نام و نسب اور سکونت. کنز الدقائق کے مصنف کا نام عبداللہ، کنیت ابو البرکات، والد کا نام احمد، دادا کا نام محمود. ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی. تو یہ نصف کے باشندے تھے جو ماوراء النہر میں جیحون اور سمرقند کے درمیان واقع ایک بہت بڑے شہر کا نام ہے، جس میں ہر فن کے بہت سارے علماء پیدا ہوئے. اسی نسبت سے صاحب کنز الدقائق کو نصفی کہتے ہیں. آپ بڑے عابد، زاہد، متقی، امام کامل، اپنے زمانے میں عدیم النظیر، فقہ اور اصول فقہ اور حدیث میں یگانہ روزگار اور مشہور متون نگار مصنفین میں سے. تحصیل علوم: امام نصفی نے بڑے جلیل القدر اور بلند پایہ محدثین اور فقہا شمس الائمہ محمد بن عبد الستار قدری، حمید الدین زریر، بدر الدین خواہر زادہ وغیرہ سے علوم کی تحصیل کی، اور آپ سے علامہ سغناقی وغیرہ نے بھی سماع کیا. کنز الدقائق کا فقی مقام: ابن کمال پاشا نے آپ کو چھٹے طبقے میں شمار کیا. صاحب کنز الدقائق کا فقی مقام کیا ہے کہ ابن کمال پاشا نے آپ کو چھٹے طبقے میں شمار کیا. جو روایات ضعیفہ کو قویہ سے تمیز کر سکتے ہیں ان فقہاء میں ان کا شمار کیا. ان حضرات کا رتبہ مجتہدین سے ادنا ہے، مجتہدین، مخرجین اور مرجحین سے ادنا ہے. یہ حضرات اپنی کتاب میں ضعیف اور مردود روایات نقل نہیں کرتے. بعض حضرات نے آپ کو مجتہدین فی المذہب میں سے جانا ہے اور کہا کہ جس طرح اجتہاد مطلق کا درجہ ائمہ اربعہ پر ختم ہو گیا، اسی طرح اجتہاد فی المذہب آپ پر ختم ہو گیا. قائل مذکور نے اس پر تفریح کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ امت پر ان میں سے کسی ایک کی تقلید واجب ہے. علامہ بحر العلوم نے شرح تحریر الاصول اور شرح مسلم الثبوت میں اس قول کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ہرگز قابل اعتنا نہیں، بلکہ یہ قول بلا شک اور ریب رجم بالغیب ہے. تو علامہ موصوف علیہ الرحمہ چھٹے طبقے کے فقہاء میں شمار ہے. علامہ نصفی کے علمی کارنامے: علامہ نصفی ابو البرکات بڑے بلند پایہ مصنفین میں سے ہیں. بالخصوص متن نگاری تو ان کا فخر اور در امتیاز ہے. فروع میں متن وافی اور اس کی شرح کافی، فقہ میں مشہور متن کنز الدقائق، اصول میں متداول اور مقبول متن المنار، اس کی شرح نور انوار ہے، اور اس کی شرح کشف الاسرار، والمصطفی شرح النافع، والمصفى فی مختصر المستصفى،
اعتماد شرح الاعتقاد مدارک التنزیل و حقائق التاویل ایک تفسیر کی کتاب ہے جو مصنف علیہ الرحمہ نے لکھی ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں کی مصنف ہیں۔ کنز الدقائق کی جامعیت بظاہر کنز الدقائق وغیرہ متون کی کتابیں جو آج کل موٹے موٹے حروف اور طویل الذیل حواشی کے ساتھ چھپی ہوئی ہے، دیکھنے والوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی بڑی کتاب ہے، لیکن جن حروف میں آج کل اخبارات اور جرائد یومیہ وغیرہ شائع ہوتے ہیں، انہیں حروف میں مثلا کنز کو اگر لکھا جائے تو بلا مبالغہ کسی معمولی سی نوٹ بک میں پوری کتاب سما سکتی ہے۔ ان متون کی نوعیت میرے خیال میں ان یادداشتوں کی سی ہے جو لیکچر وغیرہ دینے کے لیے نوٹ کر لیتے ہیں، جیسے نوٹس بناتے ہیں، اس کی نوعیت ایسی ہے کنز الدقائق کی۔ اسلاف نے اس کی عجیب مشق بہم پہنچائی تھی۔ 10 10 صفحات میں جس کی تفصیل آ سکتی ہے، اسی مضمون کو وہ 70 2 70 میں اس طرح بند کر سکتے تھے کہ سارے مفصل مضمون پر وہ عبارت حاوی ہو سکتی تھی۔ یہ ایک کمال تھا جسے اب نقص ٹہرایا گیا۔ قضاء اور افتاء کے کام کرنے والے حضرات ان یادداشتوں کو زبانی یاد کر لیتے تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ سارے ابواب اور مضامین کے عنوان انہیں محفوظ رہتے تھے۔ کنز الدقائق جو ہے ایسی جامعیت کتاب ہے۔ اسی طرح کنز الدقائق اور اس کی شروحات یوں تو متن مذکور اپنی جامعیت اور ترتیب اور تہذیب کے ساتھ ساتھ حسن اختصار کی وجہ سے یوم تصنیف سے لے کر آج تک ہمیشہ ہی ارباب قلم کا منظوری نظر رہا۔ اتنا اختصار ہے، اچھا اختصار ہے کہ اس کی مقبولیت بہت عام ہو گئی۔ مختلف اہل علم حضرات ذیلعی، عینی، مقدسی، کرمانی وغیرہ نے اس پر قلم اٹھایا ہے اور 20 شروحات وجود میں آ چکی ہیں، جن کے فہرست آخر میں موجود ہے کتاب کے۔ لیکن علامہ ابن نجیم مصری کی شرح البحر الرائق، کشف مغلقات، توضیح المعضلات اور تشریح اور تفریعات میں اپنے نظیر آپ علامہ ابن نجیم مصری نے اس کی شرح البحر الرائق جو کنز الدقائق کی شرح لکھی ہے، آج کل دارالفتاؤں کی زینت ہے، تو اس کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی۔ تو مصنف نے شروع میں حمد و ثنا بیان کیا ہے، پھر درود و سلام، پھر اس کے بعد کہا کہ قال مولانا الحبر النحریر، کہا مولانا نے جو نیک عالم ماہر اور جمع کرنے والے ہیں، سبقت کے بانز تقریر اور تحریر میں ہدایت کے علم بردار، مخلوق میں بڑے عالم ہیں۔ قال مولانا الحبر النحریر، تو یہ عبارت مصنف کے شاگرد نے بڑھا دی ہے، اصل مسودہ میں یہ عبارت نہیں ہے۔ شاگردوں نے استاذ کو بعض صفات مادحہ کے ساتھ متصف کیا ہے۔ قال مولانا الحبر النحریر المحرز قبسات السبق فی التقریر والتحریر، یہ والی جو عبارت ہے۔
تم کہاں مولانا نے جو نیک عالم ماہر اور جمع کرنے والا ہے سبقت کے باعث تقریر و تحریر میں ہدایت کے علم بردار مخلوق میں بڑے عالم مالک ہے فتویٰ کے باغ دوڑ کے ظاہر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی کلمات عالیہ کو خوب بولنے والے ہیں حقائق کو ظاہر کرنے والے ہیں باریکیوں کو سلطان العلماء الشرق والسین اور سرتاج ہے علماء مشرق اور مغرب کے حفاظت کرنے والے ہیں حق ملت اور دین کے وارث ہیں انبیاء اور رسولوں کے جن کی کنیت ابو البرکات نام عبداللہ احمد بن محمود کے بیٹے اور نسب کے رہنے والے ہیں نسب فائدہ دے اللہ تعالیٰ استفادہ کرنے والوں کو آپ کی عمر کی درازی کے ساتھ فلما رأیت الہمما جب میں نے دیکھی ہمت ہے کہ مائل تھی مختصر کتابوں کی طرف اس وقت لوگ مختصر کتابوں کی طرف بڑا رجحان تھا متون کی طرف اور طبیعت اعراض کرنے والی تھی طویل کتابوں سے تو میں نے ارادہ کیا کہ میں مختصر کروں وافی نامی کتاب کو ان مسائل کو ذکر کرنے کے ساتھ جو عام ہوتا ہے ان کا وقوع اور بکثرت پائے جاتے ہیں تاکہ کثیر ہو اس کا فائدہ اور زیادہ ہو اس کی بلائی اور منفعت بس میں نے شروع کر دیا اس کام میں بعد درخواست کرنے کے بڑے درجے کے اصحاب فضل و کمال کی اور وہ اصحاب فضل جو بمنزلہ پتلی کی ہیں آنکھ کے لیے اور وہ منزلہ آنکھ کے ہیں انسان کے لیے اور باوجود یہ کہ میرے لیے کچھ منافع بھی پائے جاتے تھے میرا بھی اس میں فائدہ تھا اس کا وَسَمَّيْتُ بِهِ كَنْزُ الدَّقَائِقِ اور میں نے اس کا نام کنز الدقائق رکھا ہے اور یہ اگرچہ کہ خالی ہے دشوار اور پیچیدہ مسائل سے مگر مزین ہے فتاوی اور نئی پیش آنے والے مسائل سے حالانکہ حالانکہ یہ ہے کہ وہی وافی کی علامات یہاں بھی میں نے لگائی ہیں اور دعا کے زیادتی سے اطلاقات کی طرف اشارہ کرنے والا ہوں اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے پورا کرنے اور وہی ہے آسان کرنے والا ہے اس کے اختتام تو مصنف علیہ الرحمٰ نے اس کا نام کنز الدقائق رکھا ہے تو اس میں مصنف نے نشانات لگائے ہیں جو فقہا کے اقوال وغیرہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں مثلا حا سے مراد امام ابو حنیفہ ہے اور سین سے مراد امام ابو یوسف ہے میم سے مراد امام محمد کی طرف اشارہ ہے زا سے مراد امام ظفر کی طرف کاف سے مراد امام مالک کی طرف فا سے مراد امام شافی کی طرف اور ایک علامت یہاں زائد بھی ہے طوا جس سے مسائل مطلقہ کی طرف اشارہ ہے جو وافی میں نہیں ہے کتاب الطہارت سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ